الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک سے پہلے ہم نے سورۃ العنکبوت کو مکمل کیا تھا، تو سورۃ العنکبوت کے بعد اب سورۃ الروم ہے۔ سورۃ الروم کی آیات کل 60 بنتی ہیں اور رکوع 6 ہیں، اور سورۃ الروم کا نمبر 30واں نمبر ہے۔ سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم، کہ روم مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، زمین جو قریب کی زمین ہے اس میں، سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم، مغلوب ہونے کے بعد، یعنی اپنی اس مغلوبیت اور غلبے کے بعد وہ دوبارہ پھر غالب ہوں گے۔ یعنی رومیوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا اس وقت جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ رومی ایرانیوں کے ہاتھوں سے، یعنی مجوسیوں کے ہاتھوں سے مغلوب ہوئے تھے، اور رومیوں کا تعلق مسیحیت سے تھا۔ اسلام نے ان کی اس مغلوبیت کے زمانے میں اور اس وقت اس بات کی خبر دی کہ چند سال کے اندر، فی بضع سنین، چند سال کے اندر یہ غالب ہو جائیں گے۔ اب گویا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فی بضع سنین، یعنی اس سے مراد کیا ہے، یعنی 10 سال کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو رومی ہیں یہ غالب آ جائیں گے۔ اب اس میں ایک تو شہادت ہمیں یہ مل گئی کہ اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی حق ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ذرا تھوڑا سا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے تاریخی وہ میں بیان کر دوں، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے اور یہ کتنی بڑی خبر ہے اور کتنی بڑی حقیقت ہے کہ جسے کوئی بھی مورخ جھٹلا نہیں سکتا، اور قرآن پاک نے کتنا عرصہ پہلے اس حقیقت کو بیان کر دیا تھا۔ نبوت سے تقریباً 8 سال پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تھا، آپ کے نبوت کے اعلان سے 8 سال پہلے کیسر روم، جس کا نام ماریس آتا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، اور یہ بغاوت کامیاب ہوئی، اور فوکاس یہ اقتدار پر قابض ہوا، اور فوکاس نے بڑا ظلم اور بڑی زیادتی کی، اور یہ بھی انسانی تاریخ کا حصہ ہی ہے کہ جو بادشاہ بنا، برسر اقتدار آیا، جسے اقتدار ملا، اس نے اپنے سے پہلے جو برسر اقتدار لوگ تھے، حکمران تھے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی۔ تو فوکاس نے بھی یہ کچھ کیا کہ کیسر روم کے سامنے ایک تو اس کے 5 بیٹوں کو قتل کروا دیا، اور پھر کیسر کو بھی قتل کروا کر اور اس کے بیٹوں کے سر، یعنی ان کے 6 افراد بنتے، ان کے سروں کو قسطنطنیہ میں سر عام لٹکوا دیا، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد بیوی کو اور 3 بیٹیوں کا بھی قتل کروا دیا۔ اب جو خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا، اب اس کے پاس یہ ایک بہانہ تھا اور یہ ایک اخلاقی جواز بھی بنتا تھا کہ بھئی کس طرح فوکاس نے کیسر روم کو قتل کیا، اس کے 5 بیٹوں کو قتل کیا، 3 بیٹیوں کا قتل کیا، بیوی کا قتل کیا۔ تو خسرو پرویز نے اس بہانے سے، اور یہ جو کیسر تھا، قیصر اس کا محسن بھی تھا، اس کے بڑے احسانات بھی تھے، تو پھر اس نے 603 میں جنگ کا اعلان کر دیا، اور پھر فوکاس کو اس نے شکست دی، یعنی جو کیسر روم بنا ماریس کی جگہ پر فوکاس، اس نے فوکاس کو شکست دی اور کئی علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اور فوکاس جو تھا اس نے پھر افریقہ کا جو گورنر تھا اس سے مدد مانگی کہ بھئی اس معاملے میں تم میری مدد کرو تاکہ میں خسرو پرویز سے لڑ سکوں۔ تو جو افریقہ کا گورنر تھا اس کا بیٹا تھا ہرقل۔ یہ ہرقل یعنی قیصر روم جسے کہا جاتا ہے، اور بخاری شریف میں، مسلم میں، حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا نام ہمیں ملتا ہے کہ
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے، تو ان کی گفتگو، ان کا مکالمہ ہرقل کے ساتھ ہے کہ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے، تو ابو سفیان نے ان سوالات کا جواب دیا تھا۔ تو ہرقل یہ افریقہ کا جو گورنر تھا اس کا بیٹا تھا، اس کو بھیجا کہ جا کر تم مدد کرو، اور بحری بیڑے وغیرہ وہ بھی مدد کے لیے بھیجے۔ تو جیسے ہی ہرقل وہاں پہنچا تو اس نے سب سے پہلے تو یہ کام وہاں پر کیا کہ فوکاس کو تو معزول کروا دیا، یعنی اثر رسوخ کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد ہرقل خود بادشاہ بن گیا، اور اس نے پھر فوکاس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو فوکاس نے قیصر روم کے ساتھ، یعنی مارس کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، وہی سلوک پھر ہرقل نے بھی فوکاس کے ساتھ کیا۔ اب وہ جو خسرو پرویز کا بہانہ تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ چونکہ فوکاس نے بڑا ظلم کیا ہے قیصر کے ساتھ، تو لہٰذا میں اس پر حملہ کروں گا روم پر۔ اب اس کا بہانہ تو ختم ہو گیا، ہرقل نے تو بدلہ لے لیا، تو بدلہ بھی لے لیا اور فوکاس کو قتل بھی کروا دیا، اور پھر وہاں پر وہ بادشاہ بھی بن بیٹھا۔ وجہ تو ساری ختم ہو گئی تھی اب، لیکن اب خسرو پرویز نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اس نے اس جنگ کو مذہبی رنگ دے دیا۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ در حقیقت مجوسیت اور مسیحیت کی جنگ ہے۔ یہ حکمرانوں کا، سیاستدانوں کا یہ ایک حربہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ ہمیشہ حساس مسائل کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو بہانہ بناتے ہیں۔ تو اسی طرح خسرو پرویز نے کہا کہ بھئی یہ جنگ اصل میں مجوسیت اور مسیحیت کی جنگ ہے۔ اب مجوسیت یعنی وہ خود مجوسی تھا، آتش پرست تھا، اور جو قیصر روم، جو روم تھا، وہاں کے رہنے والے، وہاں کی حکومت، وہاں کی بادشاہت، وہ مسیح تھے۔ اب صورتحال یہ بن گئی کہ جو اس وقت فرقے تھے عیسائیت کے، مسیحیت کے، جنہیں خود سرکاری طور پر جن کو کہا گیا کہ بھئی یہ ملحد ہیں، دائرہ دین سے، مذہب سے، مسیحیت سے یہ خارج ہیں، انہوں نے پھر خسرو پرویز کا ساتھ دیا، مجوسی کا۔ اور اس کے علاوہ جو یہودی تھے انہوں نے بھی مجوسی کا یعنی خسرو پرویز کا ساتھ دیا، یعنی اپنے اہل کتاب کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا، مسیحیوں کا۔ یہودیوں نے بھی ایسا کیا، اور مسیحیوں کے جو اپنے فرقے تھے کہ جن کو گمراہ قرار دے دیا گیا تھا، کافر قرار دے دیا گیا تھا، انہوں نے بھی مجوسیوں کا ساتھ دیا اور اپنے مسیح بھائیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ بھی انسانی تاریخ ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے کہ اگر آپ بر صغیر کی تاریخ بھی پڑھیں گے، مسلمانوں کی بھی، تو اس میں بھی آپ یہی دیکھتے ہیں کہ ایک فرقے والوں نے دوسرے فرقے کے خلاف ہمیشہ غیر مسلموں کو آواز دی، ہلاکو خان کو بلایا، فلاں فاتح کو بلایا کہ آ کر تم یہاں پر حملہ کرو اس زمین پر، اور اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ہم جس کے خلاف بلا رہے ہیں وہ بے شک اس سے فرقہ ہمارا مختلف ہے یا فکری اختلاف ہے، لیکن ہے تو وہ مسلمان ہی، ہمارے دار اسلام میں ہی ہے۔ لیکن یہ تاریخ مسلمانوں کی بھی ہے، اور آپ کہہ لیجیے کہ یہ انسانوں کی تاریخ ہے کہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس موقع پر بھی یہودیوں نے مسیحیوں کا ساتھ نہیں دیا بلکہ مجوسیوں کا ساتھ دیا۔ اب پھر ہرقل جو بادشاہ تھا روم کا، قیصر روم تھا، وہ پھر اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اور آخر اس کو پھر شکست پہ شکست ہوتی چلی۔ اب یہ وہ ماحول تھا کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ اس بات پر بڑے خوش تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو کہ جو الہام کو ماننے والے ہیں، تمہاری طرح کتاب کو ماننے والے ہیں یا رسالت کو اور آخرت کو ماننے والے، ان کو شکست ہو رہی ہے قیصر روم کو، اور اس کے مقابلے میں کہ جو مجوسی ہیں، آگ پرست ہیں، ان کو فتح حاصل ہو رہی۔ مجوسیوں کی فتح سے شاید ان کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ان کو خوشی مسیحیوں کی شکست پر ہوئی، اس لیے کہ ان کا تعلق مسلمانوں سے کسی نہ کسی صورت میں بنتا تو تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ ماننے والے تھے، اور کچھ نہیں تو نبوت تھی، الہام تھا، وحی تھی، کتاب تھی، رسالت، آخرت۔ وہ اس بات پر خوش تھے کہ بھئی ان جیسے عقیدہ رکھنے والوں کو شکست ہو رہی ہے۔ تو اس موقع پر پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ جن کی میں نے ابھی تلاوت کی اور آپ کو بتایا کہ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ بھئی روم کو قریب کی زمین میں شکست ہوئی ہے۔ اب قریب کی زمین سے مراد یہ ہے کہ عرب کے جو قریب اس وقت علاقے تھے جن پر روم کا قبضہ بھی تھا، وہ اردن، شام اور فلسطین کے علاقے تھے، اور یہ غلبہ جو ایرانیوں کا
روم پر مکمل ہوا یہ 615 میں جا کر یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہی وہی زمانہ ہے کہ جب رومیوں کو شکست ہو رہی تھی تو مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور حبشہ کی جو ریاست تھی اس کا تعلق بھی وہ بھی کیسے روم کے ساتھ ہی ان کا تعلق تھا، یعنی روم کی حلیف سلطنت تھی حبشہ کی، اور روم کو شکست ہو رہی تھی۔ اب شاہ حبشہ نے مسلمانوں کو پناہ دی، وہاں پر رکھا۔ اب اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے؟ وہ یہ کہ 622 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور 624 میں غزوہ بدر ہوا، یعنی 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے 624 میں، اور ہرقل نے پھر حملہ کیا 623 میں آرمینیا، یعنی وہاں سے اس نے اپنے حملے کا آغاز کیا، شروع کیا، اور 624 میں وہ آذربائیجان میں داخل ہوا، اور زرتشت کے مقام پیدائش پر، یعنی جنم بھومی جو تھی زرتشت کی، اس مقام پیدائش اور ارمیہ اس نے اس کو تباہ کر دیا، اور ایرانیوں کا جو سب سے بڑا آتش کدہ تھا اس کو بھی اس نے تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب ادھر سے ہرقل کامیاب ہوا، اور اسی سال ہی غزوہ بدر رونما ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے، اور اس میں مسلمانوں کو بھی فتح حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو الفاظ فرمائے وہ فرمائے فی بضع سنین، کہ چند سالوں میں۔ اب یہ جو بضع عربی زبان میں لفظ ہے یہ 10 سال کا ہی عرصہ بنتا ہے، 10 سال کے اندر اندر۔ ابھی 10 سال پورے نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہرقل کو فتح اور کامیابی ملی، اور ادھر مسلمان 2 ہجری میں، یعنی 2 ہجری 224 میں، عیسوی 224 اور ہجری 2 ہجری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس سے 2 سال بعد غزوہ بدر ہوا، یعنی 224 عیسوی میں ہوا۔ اب یہ وہی وقت ہے، ادھر سے کیسے روم کو فتح ملی، ادھر سے مسلمانوں کی فتح کا آغاز ہوا غزوہ بدر سے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 فتحیں ایک لحاظ سے عطا کی کہ کفار و مشرکین قیصر روم کی مغلوبیت پر، محکومیت پر اور اس کی شکست پر خوش تھے کہ قیصر روم کو شکست ہوئی، تو 10 سال کے اندر اندر ہرقل نے پھر ایران پر قبضہ کر لیا، اور ادھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 ہجری میں مسلمانوں کو بھی غزوہ بدر میں فتح اور کامیابی عطا کی۔ تو یہ دیکھیے کہ جو قرآن پاک نے کہا ایز اٹ از، ویسا کا ویسا ہی رونما ہوا، اور روم کو فتح ہوئی، اور ادھر سے مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوئی۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے ذریعے سے تسکین اور تسلی دی کہ یہ 10 سال ہی کا عرصہ ہے جو تمہاری تکالیف کا عرصہ ہے، اور اس میں تمہاری پھر کامیابی اور کامرانی کا آغاز ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا، ہم دوبارہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد وہ دوبارہ چند سال کے اندر اندر فتح پا لیں گے، غالب آ جائیں گے۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ ہی کا امر ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوش ہوں گے، یعنی بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ذریعے سے، اللہ کی مدد کے ذریعے سے مومنین خوش ہوں گے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ غالب رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے کس کی؟ کہ جس کے سپرد اللہ تعالیٰ اپنے مشن کو، اپنے دین کو کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے، اور کامیابی اور کامرانی سے ان کو ہمکنار بھی کرتا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ دلیل خود ہمارے سامنے آ گئی کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیصر روم کے بارے میں جو پیشگوئی
جو پہلے بیان فرما دیا، اور پھر مسلمانوں کے لیے بھی اس کے اندر ایک خوشخبری موجود تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ جانتے ہیں دنیا کی زندگی سے ظاہر چیز کو، بس جو ان کو نظر آتا ہے، یعنی کسی کی کامیابی دیکھی اس پر مر مٹے، کسی کی دولت دیکھی اس پر مر مٹے، کسی کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھا اس سے مرعوب ہو گئے، متاثر ہو گئے۔ تو یہ لوگ تو ظاہری باتوں کو، ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وقتی طور پر کسی کو کامیابی، کامرانی مل گئی تو اس پر خوش ہو گئے۔ تو فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ اولم يتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتے، اپنے آپ میں تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ نے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ مدت کے لیے۔ یعنی یہاں پر دو باتوں کو بیان کر دیا۔ ایک تو فرمایا کہ ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی با مقصد پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ جو چیز بھی اس کائنات میں تخلیق ہوئی وہ ایک مقصد کے تحت اس کو پیدا کی، وہ برحق پیدا کی گئی۔ اور فرمایا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، یعنی آجل مسمى ایک مقررہ مدت اور ایک وقت ہے۔ یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب کچھ، جیسے آخری پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، اس زمین کو، آسمان کو، اس کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ بتا دیا کہ ایک تو حق ہے ہر اس کائنات میں پیدا کی جانے والی چیز، اور دوسرا فرمایا کہ اجل مسمى ایک مقررہ مدت کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ حق سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر چیز میں ایک توازن ہے، اعتدال ہے، ہر چیز میں ایک خوبصورتی ہے، ایک حسن ہے، ایک جمال ہے۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اور اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ انسان کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے سورۃ القیامہ میں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اور سورۃ البلد میں بھی اس بات کو بیان کیا کہ ہم نے انسان کو زبان دی ہے، 2 ہونٹ دیے ہیں، تو گویا کہ ایسا نہیں کہ انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اس سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کی۔ لیکن فرمایا کہ ان انسانوں کا کیا حال ہے، خاص طور پر مکہ اور مشرکین مکہ کا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، مگر بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں، کافر ہیں، انکاری بنے ہوئے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آپ دیکھیے کہ دلائل مہیا کر دیے روم کے غالب آنے سے یا اس کے پہلے مغلوب ہونے سے، اور پھر اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری، پھر ایک خاص مدت کو بیان کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا مقصد، اپنا مشن سپرد کرتا ہے ان کے اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے۔ یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ لوگ، ان میں سے اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے منکر بنے ہوئے، حالانکہ آنکھوں سے ذرا دیکھیں، جائزہ لیں، حالات کو دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر اس ساری کائنات میں کار فرما ہے۔ للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی خدا کا امر تھا اور اب بھی خدا کا امر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض، اب یہ ان سے بات کی جا رہی کہ جو رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، کہ رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہمیشہ اس انجام سے اس لیے 2-4 ہوتے ہیں کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، رب کی ملاقات کو نہیں مانتے، اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اسی زندگی میں ہی مست ہو جاتے ہیں، اور جس سے پھر فتنہ اور فساد جنم لیتا ہے، جنگ و جدال جنم لیتی۔ لیکن جب انسان کے ذہن میں خدا کا خوف ہو اور آخرت کا تصور ہو تو وہ پھر ظلم اور زیادتی سے اور جبر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں، فینظروا، کہ یہ لوگ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کیسا حال تھا ان کا، کیا صورتحال تھی۔ یعنی یہاں پہ سیر کرنے کی جو تلقین فرمائی ہے یہ اس پہلو سے بھی ہے کہ کیسے لوگ تھے ماضی میں، آگے ان کا مقام اور ان کی طاقت اور ان کی قوت اور معاشرے میں اور انسانوں میں ان کی
حیثیت کیا تھی اس کو یہاں پر آگے بیان کر دیا. کانوا اشد منہم قوہ، کہ وہ ان سے زیادہ قوت میں شدید تھے، زیادہ طاقت رکھتے تھے. وآثاروا الارض، اور پھر زمین کو یہ جوتتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، اور زمین کو زرخیز کرنے کے لیے وہ آباد کرتے تھے. زرخیز زمین ہوتی تھی اس کو آباد کرتے، اس میں ہل چلاتے، خوب ادھیڑتے تھے زمین کو. اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے زمین میں تیل ہے، دیگر ذخائر ہیں، زمین کے معدنی جو ذخائر ہیں ان کو یہ نکالتے تھے، ان کو استعمال کرتے تھے، یا پانی نکالتے تھے، نہریں بناتے تھے. اور اس کے بعد فرمایا وَعَمَرُوهَا، کہ انہوں نے اس زمین کو آباد کیا. اکثر مما عمروها، ان سے زیادہ تو ان لوگوں نے اس زمین کو آباد کیا تھا جو ان سے پہلے لوگ تھے. یعنی قوت میں بھی زیادہ تھے اور زمین سے زمینی ذخائر کو حاصل کرنے میں بھی وہ وسائل رکھتے تھے. اور تیسری بات کیا کہ انہوں نے جیسے زمین کو آباد کیا، ان سے زیادہ وہ آباد کرنے والے تھے. جیسے ہم پڑھ کر آئے پہلے قوم سمود کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، کیسے کیسے شہر اور کیسی کیسی بستیاں انہوں نے آباد کی تھی، بلند بالا عمارتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی. پہاڑوں کو کاٹ کر، چٹانوں کو کاٹ کر وہ بڑے بڑے شہر ان لوگوں نے آباد کر لیے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی کیا حیثیت ان کے مقابلے میں. اس کے بعد فرمایا وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس بھی ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے تھے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. یعنی اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی نعمتیں سب کچھ عطا کر دیا، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ظلم کیا، زمین پر فساد پھیلایا. تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد ہوئے. ان کے اعمال، ان کے افعال اور ان کا اخلاق ایسا تھا. اب اس کا تعلق پھر اسی بلقاء ربہم لکافرون سے جڑ جاتا ہے، یعنی آخرت کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. یہ بھی بتا دیا کہ ماضی میں اتنی قوت اور سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی زمین سے ختم کر دیے گئے. تو ختم کرنے والا کون ہے؟ للہ الامر، وہ اللہ کی ذات ہے اور اسی کا امر ہی اس کائنات میں چل رہا ہے. اب اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 10 میں ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. فرمایا کہ بالآخر جن لوگوں نے برائیاں کی تھی تو ان کا انجام بھی بہت برا ہوا. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، برا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا. ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو لوٹائے گا یا لوٹاتا ہے، اعادہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں پر فرمایا کہ خلق کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی اور اعادہ دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا. جب خلق کی ابتدا ممکن ہے تو خلق کا اعادہ ناممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ در حقیقت یہ نقطہ ہے یہاں پر. یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ خلق کی ابتدا کرے، انسان کو پیدا کرے، مخلوق کو پیدا کرے، سب چیزیں وہ پیدا کرتا ہے، تو کیا اگر یہ ممکن ہے تو کیا وہ ممکن نہیں اس کے لیے کہ وہ دوبارہ لوٹائے، دوبارہ اس کا اعادہ کرے؟ اور یہ نقطہ میں نے ایک اور مقام پر بھی بیان کیا تھا کہ یہ جو اعادہ ہے اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پہلی بار پیدا کیا، اب وہ زمین سے ناپید نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی. مثال کے طور پر جیسے میں نے مثال دی کہ کوئی پھل ہے، سیب ہے، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے پہلی بار جب اس کو پیدا کیا اس کے بعد انسانوں نے اسے کھایا اور یہ زمین سے ناپید ہو گیا، ایسا نہیں. یہ اعادہ اللہ پاک کرتا ہے، یعنی پھر اس کو پیدا کرتا رہتا ہے اور انسان اس کو کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے. تو یہاں پر یہ بھی مراد ہے. اور یہاں پر یہ بھی مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے اور وہ طاقت اور قوت رکھتا ہے تو پھر یہ کیسے
ہو سکتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ اس کا اعادہ نہ کر سکے، اس کو دوبارہ پیدا نہ کرے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور یہ جو مجرم ہیں یہ سخت نا امید ہو جائیں گے، نا امید ہو کے بڑے پریشان ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا، کہ جن کو انہوں نے اپنا سفارشی بنایا کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ خود اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے ہوں گے، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں اس غلطی کو مانیں گے کہ مولا ہم نے ان کو ایسے ہی تیرا شریک ٹھہرا دیا تھا، یہ ہماری غلطی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور اس دن پھر انسان الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے ہاں جو قیامت کے دن تقسیم ہے وہ دنیا کی تقسیم سے بالکل مختلف ہے، یعنی دنیا کی گروہ بندی اور آخرت کی گروہ بندی میں فرق ہے۔ دنیا کی گروہ بندی انسان رنگ کی، نسل، ذات، مذہب کی بنیاد پر تفریق کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر کوئی برتر بن بیٹھتا ہے، کوئی کمتر ہو جاتا ہے، کسی کو بڑا خیال کر لیا جاتا ہے، کسی کو چھوٹا خیال کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں انسانوں میں تفریق صرف دو تفریق ہوگی، دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ ایمان اور عمل صالح کرنے والا، اور ایک گروہ کفر کرنے والا ہوگا، یعنی ایمان اور کفر، بس یہ دو گروہ اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قیامت تک یہ دو گروہ ہوں گے، ایک وہ گروہ جو انبیاء پہ ایمان لانے والا، انبیاء کی بات کو ماننے والا، ایک وہ گروہ کہ جو ان کا انکار کرنے والا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دیکھیے اب یہاں پہ خود ایمان اور عمل صالح کی بات فرما دی، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باغ میں خوشی خوشی ان کو رکھا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کا انکار کیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ جس دن یتفرقون، کہ یہ انسان گروہ میں بٹ جائیں گے، اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ گروہ کون سے ہوں گے، ایمان اور عمل صالح کرنے والے، اور دوسرا گروہ جو کفر اور تکذیب کرنے والا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، فرمایا تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اس لیے کہ مشرکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف شرک کی وجہ سے عیوب اور نقائص کی نسبت کرتے تھے، یعنی جو انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کمزوریوں کو اللہ کی طرف بھی منسوب کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایمان والوں سے یہ کہا کہ صبح اور شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، تسبیح کرو اللہ کی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی خدا کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور فرمایا عشاء کے وقت اور جب تم دوپہر کرتے ہو اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو گویا کہ یہ 5 وقت نماز بھی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی کہ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ مقصود یہ ہے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی تسبیح کا ذکر آتا ہے وہ اسی پیرائے میں اور اس پس منظر میں آتا ہے کہ کفار و مشرکین شرک کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف عیوب اور نقائص کی شرک کی وجہ سے نسبت کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اب فرمایا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور ویخرج المیت من الحی، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم بھی نکال لیے جاؤ گے، یعنی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ اس زمین پر ہوتا ہے، تو اسی طرح جب تم مر جاؤ گے حالت موت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حالت موت سے تم کو نکال کر لائے گا۔
اب ہر آیت کو دیکھیے، اس کا ایک تعلق دوسری آیت سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اگر مضمون بیان کیا جا رہا ہے آخرت کا، اللہ سے ملاقات کا، ہر آیت اسی بات کی گواہ ہے، شہادت ہے، دلیل ہے کہ انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی دنیا میں، اسی زندگی میں اور اسی کائنات میں جو دلائل پھیلے ہوئے ان کے ذریعے سے بات سمجھاتا ہے کہ جب یہ سارا نظام اس کائنات کا میں چلا رہا ہوں اور میرا امر چل رہا ہے، تو پھر آخرت میں بھی میں ہی ہوں کہ جو وہاں پر تم لوگوں کو زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں لاؤں گا۔ اب اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ اس میں فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، صرف مٹی سے پہلے پیدا کیا، ثم اذا انتم باشر تنتشرون، اور پھر دیکھتے دیکھتے تم زمین پر پھیلتے چلے۔ یعنی اب زمین پر آپ دیکھیے کہ انسان کہاں سے انسان کا آغاز ہوا، اب انسان 5 ارب تک پہنچ گیا، اتنی بڑی آبادی انسان کی ہو گئی۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ پہلے تو آغاز ہوا مٹی سے، جب مٹی سے انسان کو بنایا گیا، پھر وہ احساس نہیں تھا، خیال نہیں تھا، انسان کا ارادہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن ثم اذا انتم باشر تنتشرون، اور پھر انسان کو زمین پر پھیلایا گیا، اور جب زمین پر انسان کو لایا گیا تو پھر انسان کو شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، ارادے کے ساتھ انسان کو خلیفہ بنا کر پھر زمین پر بھیجا گیا۔ اب اس کے بعد فرمایا ایک تو نشانی یہ ہوگی کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور دوسری نشانی فرمائی اللہ کی نشانیوں میں سے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں تمہارے نفسوں سے ہی، تمہارے لیے، تمہاری جن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ازواج کو بنایا، بیویوں کو بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت کو اور رحمت کو اللہ نے رکھ دیا، پیدا کر دیا۔ اب یہاں پر مودت اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ مودت سے مراد تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک جسے ہم سیکسول لو کہتے ہیں، یعنی جنسی محبت، ایک تو یہ ہے۔ اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ رحمت سے مراد وہ جو روحانی تعلق ہے، یعنی انسان کا آغاز تو ایک جنسی تعلق سے ہوتا ہے، جنسی محبت سے ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان جب جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو انسان پھر ایک دوسرے کے تعلق کو، رشتے کو پھر انسان سمجھتا چلا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک جنسی جذبہ ہوتا ہے وہ تو پھر پیچھے چلا جاتا ہے، لیکن یہ جو روحانی تعلق ہوتا ہے اور ایک احساس کا تعلق ہوتا ہے اور مل جل کر زندگی گزارنے کا تعلق اور ایک دوسرے کی جو اہمیت ہوتی ہے، یہ زیادہ پھر اجاگر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہارے درمیان مودت کو بھی پیدا کیا اور تمہارے درمیان رحمت کو بھی پیدا کیا، اس لیے کہ انسان ان دونوں چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ انسان مودت صرف اپنے اندر اگر رکھتا ہے، صرف جنسی، تو صرف انسان پھر انسان ہی حیوان ہو جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ رحمت کا تعلق بنتا ہے تو پھر گویا کہ انسان کی شخصیت مکمل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مودت کو نکال دیں اور صرف آپ رحمت کو رکھ لیں تو یہ بھی ناممکن ہوتا ہے، اس کی بھی اسلام نفی کرتا ہے، اس لیے کہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ انسان اپنے جنسی اس جذبے کو یا احساس کو ختم کر دے اور جنگلوں کو اور صحراؤں کو اور ریگستانوں کو نکل جائے۔ آپ دیکھیے کہ جن مذاہب میں اس جذبے پر پابندی لگائی گئی، وہاں پر پھر برائیوں نے راستہ نکالا، بے راہ روی پیدا ہوئی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں شادی نہیں کی جاتی، یعنی اگر کوئی پادری بنتا ہے، کوئی نن بنتا ہے تو اس کو شادی کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب شادی کی اجازت نہیں ہے، وہ ساری زندگی ان میرڈ اور کنوارا پن میں گزارتے ہیں، تو اس سے پھر جو مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں، اس کی جو سٹوریاں اور کہانیاں بنتی ہیں، وہ پھر کتابوں میں چھپتی ہیں، اخبارات میں چھپتی ہیں، سب کو معلوم ہے، پوری تاریخ ہے اس پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ساتھ بیان کر دیا، مودت کو بھی اور رحمت کو بھی۔ تو اس لیے یہی در حقیقت بیلنس ہے، اعتدال اور توازن ہے کہ انسان کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے ایک جنسی جذبہ انسان کے اندر رکھا تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانی جذبہ بھی رکھا ہے، اور اس کی سب سے خوبصورت اور اعلیٰ مثال وہ میاں بیوی کا تعلق ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے
تو اس وقت کوئی اور جذبہ انسان پر غالب ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو باہمی محبت اور پیار ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جنسی جذبہ تو پیچھے چلا جاتا ہے، پھر انسان کی محبت، ایک روحانی تعلق اور ایک دوسرے کا احساس پہ انسان یہ غالب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو پھر ذرا ڈوب کر اس بات کو دیکھو، ذرا غور و فکر کر کے دیکھو۔ یہ ایسی کوئی سطحی بات، شیلو بات نہیں ہے کہ جو ایسے فوراً ہی تمہیں سمجھ آ جائے۔ ذرا اس بات میں غور و فکر کرو، دیکھو، انسانی تعلق کا جائزہ لو، سمجھو، اور انسان کے جو یہ جذبات اور احساسات ہیں اس کو دیکھو، خود اپنی زندگی میں ان جذبات اور احساسات کی جو اہمیت ہے اس کا جائزہ لو، پھر تمہیں یہ بات سمجھ آئے گی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے، وَمِنْ آیاتِهِ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا تخلیق کرنا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، والوانکم، اور تمہاری رنگوں کا اختلاف، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت دنیا میں 6809 زبانیں بولی جا رہی ہیں، ہمارے ملک پاکستان میں 73 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 6809 زبانیں دنیا میں رائج ہیں، دنیا بولتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری زبانوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یعنی کتنی مخلوق ہے اللہ کی، مختلف رنگوں کی مخلوق ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے کن کے لیے؟ عالمین کے لیے، جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے رات کو تمہارا سونا اور دن کو تمہارا سونا، آرام کرنا۔ یا نہار کا تعلق نیند کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کبھی دن کو بھی سوتا ہے، قیلولہ کرتا ہے، آرام کرتا ہے۔ اور کئی لوگوں کی جاب ایسی ہوتی ہے، ٹائم ٹیبل ایسا ہوتا ہے کہ وہ رات کو جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دن کے وقت وہ سوتے ہیں۔ لیکن بہترین زندگی یہ ہے کہ رات کو سویا جائے وقت پر، اور صبح جلد اٹھا جائے، اور دوپہر کو کچھ وقت کے لیے قیلولہ، آرام اور استراحت کیا جائے، اور پھر اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر چلا جائے۔ لیکن ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ وَابْتِغَاءُکُم مِّن فَضْلِهِ، اور رزق کو تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اس کو تلاش کرنا، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یا دن کا تعلق، جیسے قرآن پاک کے دیگر مقامات ہیں، وہاں پر ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا تلاش رزق کے لیے، معاش کے لیے بنایا اللہ نے، رات کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں اس کے لیے کہ جو قوم سنتی ہے۔ سننے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اس کائنات میں جو ہمیں خاموشی نظر آتی ہے، در حقیقت یہ بھی ایک گفتگو ہے۔ آپ دیکھیے چرند پرند کا چہکنا، مہکنا، اور یہ پھول اور یہ سب کچھ، ایک خاص قسم کے نغمگی، ایک موسیقی آپ کو اس کائنات میں نظر آتی ہے۔ اب وہ موسیقی اگر آپ نہیں سن پاتے تو یہ پھر ہماری محرومی ہے کہ ہم نہیں سن پاتے، ورنہ اس کائنات میں ایک نغمگی سی اور ایک موسیقی اور ایک ربط، ایک توازن، ایک اعتدال، ایک حسن، ایک خوبصورتی موجود ہے۔ آپ جب صبح سوتے ہیں آپ دیکھیے کہ کس طرح صبح کے وقت نماز کے لیے اگر آپ اٹھیں تو وہاں اس کے بعد کس طرح چرند پرند چہک رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنے گھروں کے باہر منڈیر پر یا دالان میں یا لان میں اگر کوئی پانی کا انتظام کرتے ہیں، دانوں کا انتظام کرتے ہیں، پرندوں کے رزق کا انتظام کرتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ کس طرح پرندے چہک رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، تو کتنا اچھا وہ منظر لگتا ہے اور کتنی اچھی ان کی آوازیں لگتی ہیں جب وہ چہکتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس موسم میں اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ اس وقت انسان بھی پیاسا ہے، اور جو موسم اس وقت پاکستان میں ہے گرمی کا، تو اس میں خاص طور پر چرند پرند کا ضرور خیال کیجیے۔ اگر ہم چرند پرند کا خیال کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے ذریعے سے ہی جو ہم ان پر رحم کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر بھی رحم کرے گا۔ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں اور جو پریشانیاں ہیں،
خاص طور پر پانی کے حوالے سے، خشک سالی کے حوالے سے۔ اس کے لیے دعا بھی آپ لوگ کیجئے، اور اللہ کی جو دیگر مخلوق ہے ان کا بھی آپ خیال کیجئے، جانور ہیں، چرند پرند ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، ان کا بھی خیال کیجئے، ان کو پانی دیجئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ہم پر رحم فرمائے۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی درخواست کر سکیں، لیکن وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی۔ اب اس بجلی سے کیا ہوتا ہے؟ خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، یعنی انسان ڈرتا بھی ہے، اور طمع اسے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بجلی چمکے گی تو اس کے بعد پھر بارش ہوگی، ہوا چلے گی، تو اس سے میری فصلوں کو فائدہ ہوگا، میری کاشت کو فائدہ ہوگا، اور اسے یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بجلی گر نہ جائے۔ تو دونوں کیفیتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں پیغام دے دیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی انسان کو دی جاتی ہیں اور انسان کو آزمایا بھی جاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ آگے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو سمجھتی ہے۔ یہ الفاظ اب توجہ طلب ہیں، ذرا ان پر ایک دفعہ پھر غور کیجئے کہ پہلے فرمایا آیت نمبر 21 میں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہیں۔ جہاں پہ مودت اور رحمت کا ذکر ہوا وہاں پہ فرمایا کہ تفکر جو قوم کرتی ہے اس کے لیے نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، زبانوں اور رنگوں کے اختلاف کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ عالمین کے لیے نشانیاں ہیں، جاننے والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا ذکر کیا، نیند کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ اس میں اس قوم کی نشانی ہے جو قوم سنتی ہے، یا یہاں پر سننے سے مراد یہ ہے کہ جو غور سے سنتے ہیں۔ ایک ہم انگلش میں ہیئر کہتے ہیں اور ایک لسن کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہاں فَاسْمَعُوا نہیں فرمایا، فَاسْتَمِعُوا فرمایا۔ یہ وہی فرق ہے استماع کا اور سماع کا، وہ فرق یہی ہے کہ جو فَاسْتَمِعُوا ہے اس کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ غور سے سننا، اور سماع کے اندر ممکن ہے کہ غور سے نہ سن رہا ہو۔ تو یہاں پر یسمعون اللہ پاک نے فرمایا کہ جو غور سے سنتے، توجہ سے جو ان کو بتایا اور کہا جاتا ہے اس کو توجہ سے سن۔ اب اس کے بعد جہاں پر بجلی کی بات کی، آسمان سے پانی بھیجنے کی بات کی، تو وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یہاں پر عقل تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے، عقل رکھنے سے مراد یہ ہے کہ عقل سے کام لیتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 25 میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کے نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے، أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ اس کے امر سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔ یعنی اللہ نے صرف آسمان اور زمین کو بنایا نہیں ہے، اس کا وجود قائم نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آج تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ یعنی یہاں سے بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ نے تخلیق کر کے چیز کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس چیز کے جو مرحلے ہیں، جو تقاضے ہیں، جو مطالبے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیے فرمایا، اب پھر آخرت کا ذکر ہوا، فرمایا ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، اور پھر جب وہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا تو پھر اذا انتم تخرجون، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک ہی پکار میں تم اچانک نکل آؤ گے۔ اب یہ جو اذا کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے، اذا انتم باشرون تنتشرون۔ جب یہ اذا کا لفظ آیا تو اس کا ترجمہ پھر یہ کرتے ہیں کہ یکا یک، دیکھتے دیکھتے تو تم زمین پر پھیل گئے، تم بشر زمین پر پھیل گئے، دیکھتے دیکھتے پھیل گئے۔ تو یہاں پر جب یہ فرمایا اذا انتم تخرجون، تو یہاں پر اذا سے مراد یہ کہ یکا یک پھر فوراً ہی تم نکل کر خدا کے پاس آ جاؤ گے۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض،
کہ جو ہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا تو بس ایک ہی پکار میں ہی پھر تم نکل کر اس کے پاس آ جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں، یعنی جو بندے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں، وہ سب کے سب بندے کُلٌّ لَهُ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب ان بندوں میں مراد یعنی انسان بھی ہیں اور ملائکہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ساری کائنات جو اللہ کی مخلوق ہے، خاص طور پر انسان اور ملائکہ اور جن، اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب میرے ہی فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی خدا ہے کہ جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہ اس کا اعادہ کرتا ہے یا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس پر بہت ہی آسان ہے، احون بہت ہی زیادہ، یعنی یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے احون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی دفعہ بھی تخلیق کا آغاز کیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ اعادہ کرے گا، قیامت برپا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بالا صفات، اعلیٰ صفات اللہ کے لیے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر جو مَثَلُ الْأَعْلَىٰ فرمایا، اعلیٰ صفات، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتا ہے یا سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے دائرۂ فکر میں اور دائرۂ عقل میں رہتے ہوئے ان صفات کو سمجھتا ہے، لیکن انسان پر یہ لازم ہے اور انسان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے اعلیٰ مثال اور سب سے اعلیٰ صفت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیان کرے۔ یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حسن کو یا جمال کو بیان کرتے ہیں تو جب ہم اس کو بیان کریں تو اعلیٰ مثالوں کے ذریعے سے اور اعلیٰ صفات کے ذریعے سے ہم اس کو بیان کریں، یہی ہمارا دائرہ ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یعنی جتنی ہماری سوچ اور ہماری فکر اور جو عقل اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس میں رہتے ہوئے ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا۔ اس مقام پر تیسرے رکوع کا اختتام ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 6 رکوع ہیں سورۃ الروم کے، آئندہ درس میں ہم باقی 3 رکوع مکمل کریں گے، اس کے بعد پھر اگلی صورت پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔